الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ جب کوئی شخص مجلس میں پہنچے تو سلام کرے اور اگر بیٹھنے کی ضرورت ہو تو بیٹھ جائے اور پھر جب چلنے لگے تو دوبارہ سلام کرے، اس لیے کہ پہلی مرتبہ سلام کرنا دوسری مرتبہ سلام کرنے سے بہتر نہیں، یعنی دونوں سلام حق اور مسنون ہیں۔ ترمذی مشکات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور ہر مسلمان کو سلام کرو، چاہے تمہاری اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو۔ بخاری و مسلم۔ جس کا مسلمان ہونا کسی بھی طرح سے معلوم ہو جائے اس کو سلام کرو، چاہے پہچان ہو یا نہ ہو۔ پہچان والوں ہی کو سلام کرنا یہ قیامت کے قریب ہونے کی علامت میں سے ہے، اور آج تقریباً یہی ہو رہا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ ہمارے ایک استاد تھے حضرت مولانا سہراب صاحب دامت برکاتہم العالیہ، راندیر پڑھاتے تھے، ابھی ماٹلی والا بھروچ میں استاد حدیث ہے۔ ہم کو کہتے مولوی صاحب قیامت تو آنے کی ہے یقیناً، لیکن قیامت کے آنے کا ہم سبب کیوں بنے؟ اس لیے پہچان والوں ہی کو سلام کر کے ہم قیامت کے آنے کا سبب کیوں بنے؟ اللہ صحیح سمجھ دے، آمین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ پیارے بیٹے، جب تم اپنے گھر میں داخل ہوا کرو تو پہلے گھر والوں کو سلام کیا کرو، یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے خیر و برکت کی بات ہے۔ ترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو اس کو سلام کرے، اور اگر درخت یا دیوار یا پتھر بیچ میں اوٹ بن جائے اور پھر اس کے سامنے آئے تو اس کو پھر سلام کرے۔ ریاض الصالحین، زاد المعاد۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہم مسلمانوں کے سوا دوسری قوموں کے ساتھ تشبہ کرے وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ پھر آپ نے دوسری قوموں کے ساتھ تشبہ کرنے کی تصریح فرمائی کہ یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو اور نہ نصارہ کی، کیونکہ یہودی انگلیوں کے اشارے سے سلام کرتے ہیں اور نصارہ ہتھیلیوں کے اشارے سے کرتے ہیں۔ ترمذی۔ سلام کے حقوق۔
مسلمان سے ملے تو اس کو سلام کرنا چاہیے۔ چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، سوار بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اسی طرح سوار چلنے والے کو سلام کرے۔ کم تعداد بڑی تعداد کو سلام کرے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ اشارے سے سلام کرنا جب مخاطب دور ہو، یعنی آواز نہ پہنچ سکتی ہو تو زور سے سلام کرنا تاکہ مخاطب سن لے۔ الادب المفرد۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے قبل کی من جملہ اور علامات کے چند علامات یہ ہیں: 1. سلام کا رواج خاص دائروں میں محدود ہو جانا، آج یہی ہو رہا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ 2. تجارت کا اتنا عام طور پر رواج پانا کہ بیوی اپنے شوہر کی مدد کرنے لگے، لیکن ضرورت سے زائد میں۔ اگر ضرورت ہے تو پھر یہ اس میں داخل نہیں ہے۔ 3. اہل اور نا اہل سب کا قلم چل پڑے، سب کو لکھنے کا شوق ہو، کتابیں لکھنے کا، مضمون نگاری کا۔ اہل ہو تو بھی لکھے، نہ اہل ہو تو بھی لکھے۔ 4. جھوٹی شہادت دینے میں بہادر بن جانا اور سچی شہادت کا اخفا کرنا، یعنی جھوٹی شہادت دینے میں آگے بڑھ چڑھ کر سامنے سے کہ میں تیار ہوں، میں دوں گا، اور سچی شہادت کو جانتے ہوئے کہ حق والے کا حق مارا جاتا ہے تو بھی چھپائے۔ الادب المفرد۔ مصافحہ، معانقہ و دستبوسی۔ دستبوسی یعنی ہاتھ چومنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص کو میں نے سنا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر رہا تھا کہ آدمی جب اپنے بھائی یا دوست سے ملاقات کرے تو کیا اس کے سامنے جھک جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اس نے پوچھا کیا اس کے ساتھ معانقہ کرے، گلے ملے اور اس کو بوسہ دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا کہ کیا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے اور اس کے ساتھ مصافحہ کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ ترمذی۔ رزین رحمت اللہ علیہ نے اتنا اور زیادہ کیا ہے، مگر یہ کہ وہ بھائی یا دوست سفر سے آیا ہو تو معانقہ کر سکتا ہے۔ مشکات۔ اور بطور تکریم ہاتھ کا بوسہ دے سکتا ہے۔ از الترغیب والترہیب للمنذری رحمت اللہ علیہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مریض کی پوری عیادت یہ ہے کہ تم اپنا ہاتھ مریض کی پیشانی پر یا ہاتھ پر رکھ کر اس سے اس کا حال پوچھو، اور پورا سلام کرنا یہ ہے کہ سلام کے بعد تم مصافحہ بھی کرو۔ احمد، ترمذی، مشکات۔ حضرت شعبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے اور ان کو گلے لگا لیا
اور ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ جس وقت یہ حبشہ سے ہجرت کر کے واپس مدینہ منورہ پہنچے تھے۔ ابو داؤد بیہقی مشکات۔ اللہ تعالی ان پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرنے کی ہم سب کو اور پوری امت کو توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ اور دل کی عظمت، عقیدت اور محبت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات اور پاکیزہ سیرت کو بار بار پڑھنے کی، کہنے کی، سننے کی اور زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔